عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على رسوله وعلى آله وأصحابه والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما عليه الصلاة والسلام. حضرت علماء اعظام، معزز مہمانان کرام اور گلشان نور العلم کے بلالا، آج اس عظیم و شان قابل اجلاس میں میری موضوع سخن صلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ طریقہ محمدی جو خاتم الانبیاء کے حیات طیبہ پر مشتمل ہے۔ اس معزز و مکرم نبی کی زندگی جس نے تعلیم کے دھارے کو بدل ڈالا، انسانیت کو کفر و جہالت سے نکل کر علم و ایمان کے رشد تک پہنچایا۔ یقیناً جو ان مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھے گا وہ بے انتہا تواضع و خلق عظیم اور بے مثال دانش مندی سے مطلع ہوگا، خاتم الانبیاء کے برتبری، سخاوت و کشادہ ظرف سے مطلع ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہونے کا سبب بنے گا، کیونکہ علم ہر عمل کے بنیاد ہے۔ حضرت غرامی، سیرت نبوی صرف علم و مطالعہ کا نام نہیں، سیرت نبوی سے برکت حاصل کرنے کا نام نہیں، صرف تبرکات نبوی کو سر اور چہرے پر ڈالنے کا نام نہیں، قبر اطہر کی زیارت کا نام نہیں، بلکہ سیرت نبوی نامی اسوہ حسنہ کو اپنانے کا، دین اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی طاعت کا۔ لہذا دین کے تمام معاملے وہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اس اسوہ حسنہ سے باخبر ہو جس کی ترغیب کائنات خالق نے اپنے کتاب میں دی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی نمونہ ہے۔ اے نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی زندگانی میں شجاعت و مردانگی میں بے مثال تھے۔ عرب کے جنگی بہادر لوگ جس پر دنیا کا کوئی قبضہ نہ رہ سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قبضہ کیا اور مخالف پر غالب آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی حالت میں ایسے بہادر تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتا ہار جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقابلہ کرتے تو ہار جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر گر جاتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ان سے اعلان کر جاتا کہ میں کسی آدمی کے ہاتھ سے نہیں مارا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ جب لڑائی سخت ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لیتے تھے۔ لڑائی کی وہ جگہ جو سخت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تھے اور دشمن کے قریب ہو جاتے تھے۔ ہمارے نبی تو بہادر نبی تھے، ہمارے نبی تو تلوار والے نبی تھے، ہمارے نبی تو جنگی ٹوپی پہننے والے نبی تھے، ہمارے نبی تو جنگی میدان میں جا کر اشعار پانے والے نبی تھے، ہمارے نبی تو اپنی قوم میں اصلاح کی کر کے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حج دینے والے نبی تھے۔ کفار مکہ نے ہمارے نبی کو الصادق الامین کے لقب سے پکارا۔ ابیض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل، وہ روشن رات جس کے چہرہ انوار کے واسطے بارش کی دعا کی جاتی ہے، وہ یتیم کے مددگار ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اے تاجروں، کیا تمہارے وہ تاجر آئینہ نہیں ہیں جن پر بادل صافی ہوا؟ وحی الہی نے جن کے خاطر مدد کی، جن کے سچائی سے بے انتہا تجارت برکت کا نزول ہوا۔ اے دولت مند، کیا تمہارے لیے وہ نبی رہنما نہیں ہیں جن پر شاہ حبشہ ایمان لایا اور دین خداوندی کا سپاہی بن گیا؟ تو عطا الہی نے ان کو ان مقام پہ لا کر کھڑا کیا کہ مرنے کے بعد خاتم الانبیاء نے سمندر کے اس پار سے اس کی نماز نظر پڑی۔ شیخ سعدی سراجی فرمایا کرتے تھے: کریم السجایا جمیل الشیب، کریم السجایا جمیل الشیب، نبی البرایا شفیع الامم، کہ وہ عمدہ خصلات والے ہیں، اچھی عادات والے ہیں، مخلوق کے نبی ہیں اور امت کے سفارشی ہیں۔ کسی شاعر نے خوب فرمایا: نہیں دو جہاں میں مثال محمد، نہیں اور نہیں ہے دو جہاں میں مثال محمد، قبول خدائے کمال محمد۔ گئے تو آپ عرش پر حق سے ملنے، گئے تو آپ عرش پر حق سے ملنے، رہا سے اوئے امت خیال محمد۔ کہیں ماہ بن کر کہیں مہر بن کر، کہیں ماں بن کر کہیں مہر بن کر، ہے روشن چراغ جمال محمد۔ پیارے حاضرین مجلس، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کے نبی امی ہے اور اس کے ہر فرد بشر منتفع ہو رہا ہے، اور اس کے پہلے پیغام تاریخ انسانیت کے جہالت کے تاریخ خلاف اعلان جنگ کا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وہ نبی میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبی میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔